اللہ کا نام لے کر کے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم ایک ایسی جگہ پہ ہیں جو سفر میں ہیں، اور ہم نے شیخ عبداللہ فلاحی صاحب سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ میں سفر میں ہوں، لیکن بہرحال وعدہ کر لیا اس مناسبت سے کہ 12 ربیع الاول قریب ہے، اور آج 24 ستمبر ہے، اور میں نے مناسب سمجھا کہ اس مناسبت سے کچھ نصیحتیں، کچھ باتیں آپ مسلمانوں کے گوشے گزار کی جائیں، مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کے لیے صحیح دین کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے، وہ باتیں آپ تک پہنچائی جائیں۔ اسی کے پیش نظر میں نے یہ وقت مناسب اپنے لیے سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اپنے بیٹھنے کو اور یہاں حاضر ہونے کو، گروپ میں بھی حاضر ہونے کو قبول فرمائے۔ میں مختصر گفتگو کروں گا کیونکہ میں جن حالات میں ہوں وہ حالات بہرحال میرے مزاج اور میری طبیعت کے موافق نہیں، اس لیے آئیے موضوع سے مطابق ہم آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھتے ہیں۔ آج کا ٹاپک، آج کا موضوع ہمارا ہے کہ میلاد منانا منع کہاں ہے۔ دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گردن کٹانے اور آپ کی عظمت پر مر مٹنے اور آپ کی عظمت اور آپ کی نبوت کے تحفظ اور بقا کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے ہم تیار تو ہو جاتے ہیں اور تیار رہتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ اگر اللہ رب العزت سے محبت کے اظہار کے لیے ایک رکعت میں 2 سجدے، یہ 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کیے جائیں، تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا تیسرا سجدہ یہ قبول ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی 2 رکعتیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں، 2 کے بجائے ہم اللہ رب العزت کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقیدت میں 2 کے بجائے 3 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں یا 12 رکعت پڑھنے لگ جائیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرض ادا ہو جائے اور کیا وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے اگر 2 کے بجائے 3 عیدوں کو منایا جائے، 4 عیدیں منائی جائیں، 5 عیدیں منائی جائیں، تو کیا یہ 3، 4، 5 عیدیں یہ قابل قبول ہوں گی؟ ہرگز۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دین کو آج کے دن تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے، اور دین اسلام میرے نزدیک پسندیدہ دین۔ اس لیے دین اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے اپنے نبی کو دیا اور نبی نے صحابہ کو دیا اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو دیا، اور یہی وہ منہج ہے، یہی وہ طریقہ ہے جس کے اوپر ہمارے اسلاف گامزن سے چلتے رہے۔ ایک اعتراض عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ 2 عیدوں کی باتیں کرتے ہیں، تیسری عید بھی تو ہے، 2 ہی عید کیوں ہے؟ ایک تیسری عید بھی ہے۔ تو اس کا جواب آپ یہ دے سکتے ہیں کہ مطلب وہ جو تیسری چھوٹی عید جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ وہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ بھی تو عید ہے، تو آپ 2 عید کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ کہیں گے کہ جناب وہ 2 عیدیں جو بڑی بڑی عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور جس تیسری عید کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو آپ نے جمعے کو چھوٹی عید قرار دیا ہے۔ تو اب نبی کے عمل پر، نبی کی سنت پہ اعتراض کیوں؟ اگر جمعہ چھوٹی عید ہے، بے شک ہے،
تو یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت، لیکن آپ کے مطلب کی یہ عید تو نہیں کہ آپ اس کو دلیل بنا کر کے آپ 10 عیدیں منانا شروع کریں۔ اگر عید میلاد النبی یہ سنت ہے، اگر عید میلاد النبی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو لوگ اور بہت سارے ہمارے ٹوکرے لگانے والے مولوی اس وقت اسٹیجوں کے اوپر، فیس بکوں کے اوپر اور ٹیلی ویژنوں کے اوپر بڑی میٹھی میٹھی اور بڑی الجھنے والی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ پھر وہی مولوی بعد میں کہتے ہیں کہ جناب یہ بدعت حسنہ ہے، اگرچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، اگرچہ یہ نہیں تھی، قرآن میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دونوں باتیں کہہ رہے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے اور آپ کے روز ثابت ہے، اور اگر ثابت ہے تو پھر ان کو بدعت کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اسے بدعت حسنہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ تضاد بیانیاں اور یہ آپس کے اندر لڑنے بھیڑنے والی باتیں، مختلف باتیں، نگیٹو پازیٹو دونوں آپ کی، چیز بھی آپ کی، خود بھی آپ کی، ایسا نہیں ہوتا۔ المہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانے والوں سے قرآن و حدیث سے کیا گفتگو کرنا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث سے گفتگو کرنا کوئی عقل مندی کی بات اور نہ اس کے اوپر دلائل دینے کی بات، منع نہیں ہے۔ یہ تو میں ابھی بتاؤں گا آپ کو کہ منع کیا کیا چیز نہیں ہے۔ پہلے بنیادی طور پر ان باتوں کو سمجھیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں لوگ پیران پیر کہتے ہیں، وہ تو یہ بات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لیکن خود پیران پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نہیں پیدا، بلکہ وہ خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 10 محرم الحرام کو۔ اٹھائیے ان کی کتاب بنیۃ الطالبین، جس سے یہ جتنے بھی اہل بدعت ہیں، اہل شرک ہیں، جو صبح شام اللہ سے زیادہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رٹی مارتے ہیں اور قرآن اور حدیث سے زیادہ ان کی کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں، ان کے مولوی، ان کے علماء، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو پیدا۔ کیا خیال ہے اعلیٰ حضرت آپ کا؟ کیا کہیں گے آپ اس بات پر؟ صرف شیخ عبد القادر جیلانی مردوں کو زندہ کرنے اور آپ کی مدد کے لیے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کی جگہ پہنچتے ہیں، یہ جو ان کی کتاب ہے اس کے اوپر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا کردار یہ بتا رہا ہے کہ آپ نہ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں، صرف میٹھا میٹھا حق، کڑوا کڑوا دکھ۔ جہاں عمل کرنے کی باری آتی ہے وہاں آپ ٹھکرا دیتے ہیں، اور جہاں کھانے پینے کی باری آتی ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود شیخ عبد القادر جیلانی اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں پیر، ہزاروں امام اور ہزاروں لاکھوں مرید تیار ہو جاتے ہیں۔ جناب احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول 2 شعبہ کو ہے، اور اسی میں وفات شریف بھی ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت۔ اسے پتہ چلا کہ احمد رضا خان صاحب جو بریلویوں کے امام ہیں، جنہوں نے ایک مذہب بنایا، جنہوں نے ایک دین بنایا، اور اپنی کتاب وصایا شریف کے اندر لکھ کے گئے کہ اس کتاب کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں یہی میرا دین ہے، اور اسی دین کو جو فالو کرے گا، جو مانے گا، وہ جنت میں جائے گا، میرے مذہب پہ رہے گا، میرے دین پہ رہے گا، جو اس کے ہٹ کے رہے گا، جو اس کتاب کی مخالفت میں رہے گا یا مخالفت کرے گا، وہ میرے دین میں سے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں اختلاف بھی ہے، بہرحال ہم اگر اختلاف کو چھوڑ بھی دیں، اختلاف ہے کہ نہیں ہے وہ چھوڑیے، لیکن یہ تو متحقق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول۔ کچھ عرصہ پہلے لوگ اسی بھارت کے اندر، اسی پاکستان اور بنگلہ دیش برصغیر کے اندر اس 12 ربیع الاول کو
بارہ وفات کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے ہمارے والدین، ہمارے اہل محلہ، ہمارے بستی کے لوگ بارہ وفات ہی کہہ کر پکارتے تھے، بارہ وفات قرآن خانیاں ہوتی، ختم دلواتے تھے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ آج جب مولویوں کی کمی تھی، مولوی اتنے نہیں تھے، لیکن جب مولویوں کی کثرت ہوئی تو انہوں نے اس دن کو عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی اور جشن منا، اور کتنا تضاد ہے ان کے آج میں اور ان کے کل میں، کس قدر فرق ہے آج میں اور کل میں۔ 12 ربیع الاول کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، ہم کے مارے صحابہ کے کلیجے پھٹ گئے۔ فاطمہ الزہرا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر، جنت میں عورتوں کی سردار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ، دیگر گوشے رسول، کہتی ہیں کہ اگر وہ پہاڑ بھی میرے سینے کے اوپر پڑ آ جاتا تو اتنا درد نہ ہوتا، اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ابا منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه النبي صلی اللہ علیہ وسلم اظلم منها كل شيء۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینے کی ہر چیز خوشی سے چمک اٹھی، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، مدینے کی ہر چیز فرد غم سے اندھیری ہو گئی۔ مسند احمد کی روایت اور جامع ترمذی کے اندر یہ، اور صحیح ابن ماجہ کے اندر اس کی سند حسن ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے حسن قرار دیا۔ امام مسلم کی شرط ہے، وہاں حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت۔ یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دین، اور یہ تھا مزاج جس پر وہ قائم و دائم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، حضرت آیات پر ان کی جو حالات، سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہادر، کتنے جری، کتنے شجاع تھے، لیکن نبی کی وفات پر آپ کا جو حال ہوا یہ سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اتنے بہادری اور اتنی شجاعتوں کے باوجود بھی غم میں گھٹنوں کے بل گر پڑے، بیٹھ گئے، اور پھر اٹھے تو ہاتھ میں تلوار کی اور کہا مدینے کی گلیوں میں جو یہ کہے گا کہ ہمارے نبی مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اس کی گردن ہوگی عمر کی تلوار۔ اللہ اکبر۔ مدینے کی گلیاں تاریخ ہو گئیں، فرد غم سے ذرے ذرے افسردہ ہو، کائنات لفظ پر اندام تھی 12 ربیع الاول جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ آج یہ یہودیوں کے ایجنٹ، آج یہ شرک و بدعت کے دلدادہ، اور آج یہ موٹے مستنڈے فاسق و فاجر، بڑی بڑی رقمیں اینٹنے والے، لوگوں کی جیبوں سے ڈاکے ڈالنے والے، یہ فاسق و فاجر شورا اشعار کہتے ہیں یہ خبیث، گمراہ کرنے والے، ایسے گمراہ۔ کہتا ہے کوئی شاعر کی نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ اے مردودو، اللہ سے ڈرو خبیثو، اور اے مسلمانوں ان فاسق و فاجر شورا، اور یہ پکڑو اور یہ امام یاد رکھنا، یہ صرف دنیا کے اندر تمہیں چمک دمک نظر آ رہی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ قیامت کے دن تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرنے والے
کہ واللہ بتلا رہا ہوں تمہیں ذرہ برابر بھی کوئی نفع نہیں پہنچا۔ کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، صحابہ کرام غم منائے۔ گالی کی یہ زد کس کس پر پڑتی ہے؟ گستاخو، اے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں، عقیدت و محبت کا نام لے کر نبی کی توہین کرنے والوں، احانت کرنے والوں، تمہیں کیا میں کہوں کس منہ سے تمہیں شیطان کہنا بھی رب کعبہ کی قسم ہے شیطان کی توہین ہے، اس لیے بھی تو ہاتھ تم آگے اتنے ذلیل ہو۔ تو یاد رکھو یہ گالی کی یہ زد کس کس سوائے ابلیس کے جہاں میں سب تو کیا بنا۔ اللہ اکبر، تمہیں پتا نہیں سیدنا ابو بکر کا کیا حال ہوا؟ نبی کائنات کی وفات ہوتی ہے، آپ نبی کائنات اپنے بستر کے اوپر آرام لیٹے ہوئے، میت آپ کی رکھی بھی، جس سے سیدنا ابو بکر کو پتہ چلا، دوڑے ہوئے حوالی آئے، آپ کی آنکھیں بودی اور آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ اللہ کی قسم آپ کے اوپر اللہ دو موتیں نہیں بھیجے گا۔ منبر رسول کے اوپر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو جمع کیا اور کہا یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمد، اعلموا، اے مدینے کے لوگوں سنو، جان لو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تمہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و پرستش کرتا تھا وہ یاد رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ ومن كان يعبد الله فهو حي ولا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا سن لے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے۔ یہاں بھی توحید کا درس دے رہا ہے اسلام کا یہ خلیفہ اول، نبی کا یہ خلیفہ اول، خلیفہ راشد، نبی کا یہ محبوب، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ مان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ ابو بکر کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، اور دشمنان ابو بکر جو آج ہیں، جو محبہ نے صحابہ کا نام لے کر نبی کی گستاخیاں، صحابہ کی گستاخیاں اور آپ ان کے عقائد کے اوپر ضرب لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، قبروں میں بھی زندہ ہے، میلاد میں بھی آتے ہیں، ایک جگہ گھر گھر آتے ہیں۔ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ کس کس کے اوپر یہ ابلیسیت کی زد آتی ہے؟ خود ذرا غور کریں، ان ظالموں کو ان سے کون کون نشانے پر ہے؟ سب سے پہلا نشانہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی مکے سے شروع ہوتی ہے اور مدینے میں آ کے ختم ہوتی ہے۔ 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں، 13 برس اور 10 برس مدینے منورہ میں آپ تھے۔ اگر مکے کی 40 برس کی وہ مکی زندگی بھی نکال دی جائے اور 13 سال کی نبوت کی زندگی بھی مکے کی نکال دی جائے، 13 سال ایک خبیث النفس مولوی مفتی اپنے آپ کو کہتا ہے، گڈو، بڑا پینسلے اور بڑے نقشے بازیاں کرتا ہے، وہ ترے پھرے لگا کر مفتی اظہری پتہ نہیں کیا کیا کہلواتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ عید میلاد النبی مکے والے نہیں مناتے تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے میں پیدا ہوئے، تو اہل مکہ کہاں مناتے تھے؟ اس لیے اہل مدینہ جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں عید میلاد النبی منائی گئی اور جشن ہوا۔ اس مردود کو اس کے منہ میں لگام دینی چاہیے، جاہل مطلق کو، اپنے آپ کو اظہری کہتا ہے، اس جاہل کو اپنے منہ میں لگام دینی چاہیے کہ 13 برس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی کی زندگی، مومنوں کی زندگی، صحابہ کی زندگی تھی۔ مکے کے لوگ خوشیاں نہیں منائے، مکے کے لوگوں نے خوشیاں منائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر۔ نبی کی پیدائش پر تو لہابیوں اور لہابیوں ابو لہب نے ہی خوشی منائی تھی، نبی کی پیدائش پر ابو لہب ہی نے خوشی منائی تھی۔ جب وہ محمد ابن عبداللہ تھے، جی جب وہ محمد ابن عبداللہ تب انہوں نے خوشیاں منائی تھی، لیکن جب وہ محمد الرسول اللہ ہوئے تو وہی ابو لہب، اسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا تبا لک یا محمد، جیسے تم کرتے ہو، جیسے تم کرتے ہو، تمہارا کردار، تمہارا عمل ہے، تم نے نبی کو چھوڑا، نبی کی سنتوں کو چھوڑا، صحابہ کو چھوڑا، تم نے نئے نئے امام بنائے، نیا نیا مذہب بنایا، نئے نئے مسلک بنائے، نیا نیا دین بنایا، تم نے نئے نئے پیر مرید، نئے نئے مذہب کر کے آستانے خانقاہیں، پیری مریدی بیت تم نے شروع کری۔ نبوت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔
مسلمانوں کو گمراہ مت کرو اے میرے مسلمان بھائیو جاہل اور عوام، سنو ان ترے ان پگڑیوں میں نہ آؤ، یہ کس کس کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو اشارے، ان کو خود پتہ نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی یہ کام نہیں کیا، نہ آپ نے جھنڈیاں لگائی، نہ آپ نے بنڈیاں، بتاتا ہوں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابلیس تھی؟ استغفر اللہ، خاتم مت ہے ڈائریکٹ نہ صحیح انڈائریکٹ، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابلیس بتا رہے ہیں؟ صحابہ کرام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اس کے بعد 100 برس تک 10 برس تک صحابہ زندہ رہے، حضرت سیدنا ابو بکر کی خلافت، حضرت سیدنا عمر کی، عثمان غنی، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی خلافت، کبھی نہ جھنڈے بنڈے کبھی نہ لگائے، کبھی نہ جشن میلاد النبی کا ثبوت ملتا ہے۔ تابعین صحابہ کے جو شاگرد، ایک بات اور ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی تو 12 ربیع الاول کو ہوئی، جیسے کہ میں نے بتایا، اور ولادت پہ تو اختلاف ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش اور ولادت میں جو اختلاف ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، اس کو بھی تو پیش نظر رکھو۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشیاں منا رہے؟ ایسا تو نہیں کہ غیر شعوری طور پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر تمہیں یہودیوں نے خوشیوں میں لگا دیا، جیسے اور بھی تو بہت سارے یہ کام یہودی تم سے اپنے مطلب کا کروا رہے ہیں اسلام کے نام پر، اور اس کے تم شکار ہو، ممبر و محراب کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے اچھی طرح سے، ہمیں پتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی جیسا پیرانے پیر جس کے فاتحے کھاتے ہو، حلوے ماڑے جس کے نام پر پورا دین تمہارا چل رہا ہے، جس کو تم نے اللہ بنا رکھا ہے، جی ہاں جی، ہمارے اپنے واقعات بتاتے ہیں، اور کیا چاہیے، اور کیا ہے بتائیے، کفر اور کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا دو صحیح اور کافری کیا ہے؟ عیسائی آ رہا ہے دسمبر کے اندر برتھ ڈے مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور کیا ہے یہ برتھ ڈے؟ یہ مسلمان نہیں برتھ ڈے مناتا، اسلام میں نہیں برتھ ڈے، نہ نبی کا برتھ ڈے ہے، نہ کسی صحابی کا برتھ ڈے ہے، نہ عمر کا، نہ فاروق کا، نہ علی کا، نہ عثمان، کسی کا برتھ ڈے نہیں مناتا، خود اپنا بھی برتھ ڈے، اپنے آل اولاد کا بھی برتھ ڈے مسلمان نہیں مناتا، یوم ولادت نہیں مناتا، اور مناتا ہے وہ فلانے جنم دن، فلانے گاندھی جینتی، فلانی جینتی، ٹھکانی جینتی، وہ فلانا عیسیٰ جینتی، عیسیٰ علیہ السلام برتھ ڈے دسمبر، اور یہ سب غیر قوم کے طور طریقے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، ایک زمانہ آئے گا کہ تم بالش قدم سے قدم ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر تم اپنے اگلے پچھلے لوگوں کے نقش قدم پہ چلو گے، ان کے پیر سے پیر ملا کے چلو گے، اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزاتی بیان ثابت ہو رہا ہے، جو انہی کے نقش قدم پر اور یہ بدعت نہیں ہے تو کیا ہے؟ بدعت ہی تو ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ بدعت ہے، کبھی کہتے ہو قرآن حدیث سے ثابت ہے، کبھی کہتے ہو بدعت ہے، پر یہ بدعت حسنہ ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، اور آپ کہیں نہیں یہ بھی بدعت حسنہ ہے، یہ بھی بدعت حسنہ ہے، اور دلیل نہ ہو ترابی یہ وہ پتہ نہیں کہاں سے فالتو باتیں، مخالفت دینے کے لیے، لوگوں کو ٹچ دینے کے لیے، ان لوگ گمراہ کرنے کے لیے، یہ روٹی بچاتے بچاتے تم جہنم میں چلے جاؤ گے، توبہ کرو اللہ کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، اور میں اس کی تعریفیں ہزار جگہوں پہ کر چکا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں گھڑی پہننا بدعت، جناب یہ صدری پہننا بدعت، شیروانی پہننا بدعت، قلم لگانا بدعت، نبی کے زمانے میں کہاں تھا، یہ کہاں تھا، وہ کہاں تھا، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، خباثتوں کی آخری دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہو تم، ایک غلط چیز کو، باطل چیز کو سچ ثابت کرنے کے لیے تم قرآن اور حدیث اور تمام چیزوں کو تم نے نکار دیا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا عقل مندی ہے؟ حماقت، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں جا کر، کل میں بیٹھا ہوا تھا
अचानक मुझे ऐसा लगा कोई चंदा कर रहा है, किसका? ईद मिलादुन्नबी का। बहरहाल जबरदस्ती लोगों से चंदा वसूल करते हैं, चौकों पर, चौराहों पर डब्बे ले लेकर के बच्चे, बारहवीं ईद मिलादुन्नबी, ईद मिलादुन्नबी का चंदा दो, ईद मिलादुन्नबी का चंदा। अल्लाह के नबी से मोहब्बत है या तुम अल्लाह के नबी के नाम पर पट्टा और कलम कटकी का, और उसके ऊपर तुम्हें हुकूमतें जूते न मारें, तुम्हें जलील न करें, तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारे घर, तुम्हारे मकान बिल्डोजर से न ढाए जाए, और क्या होगा? नबी ने फरमाया था कि मेरे दीन की मुखालफत करने वाले सुनो, जिल्लत और रुसवाइयां तुम्हारे चेहरों के ऊपर मार दी जाएंगी जिस दिन तुम ये करो। खुदा से तुझको ना उम्मीदी, बुतों से उम्मीदें, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। इकबाल ने कहा था मुझे पता तो सही, और काफिरी क्या है, और काफिरी क्या, बिदत और क्या है? सुनो, हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। इस मिलाद में जो कुछ होता है, जो शिर्क या बिदत या नाउमूर जो होते हैं, वो तो आप सब जानते हैं। जी जनाब है, क्या क्या जश्न के नाम पे होता है, क्या क्या मेले के नाम पर होता है, और उसका सबको पता है दीन इस्लाम से किसको कितनी मोहब्बत है। इसका न इस्लाम से कोई वास्ता, याद रखो 12 रबीउल अव्वल की जश्न ईद मिलादुन्नबी का इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए शरीयत से कोई वास्ता नहीं। ये बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है, गुमराही है, जहन्नम में जाएगा। सैकड़ों मुनकरात, सैकड़ों मुहर्रमात ने जन्म ले लिया है तुम्हारी इन नादानी और नाअक्बत अंदेश और हवस परस्ताना ज़हनियत ने, फिक्र ने, सोच में। रोज़े रसूल की शबी बना के शर्म करो, डूब मरो जाके चुल्लू पर पानी के, काबा की तस्वीर बनाकर, साहबे रसूल बिलाल हबशी की शक्लें बनाकर और उसके गले में पट्टा डालकर उस आदमी के, और छवि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुंबद है उसका स्टेचू बना करके तुम रखकर और सड़कों के ऊपर जुलूस निकालते हो। बेगैर तो, अबे बेगैर तो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तुम्हारा इस्लाम से कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं है, वल्लाह बतला रहा हूं, तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम के नाम पर कलम कट्टी, शिर्क या नातें पढ़ी जाती है, और मजलिस के आखिर में क़याम होता है और यह अकीदा रखा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक तशरीफ लाई हुई है मजलिस में, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर होते हैं। अल-याज़ बिल्लाह, शीरनियां, मिठाइयां, छुहारे, लड्डू, बुंदियां, जलेबियां तकसीम होती, तेंदे बनाई जाती हैं, कव्वालियां होती, पहाड़ियां बनाई जाती हैं सड़कों पर, रोडों पर, जैसे क्रिसमस डे पर ये तमाम सब चीजें करते हैं, अब मुसलमान भी करते हैं। बाकायदे घरों को कुमकुम में से सजाया जाता है, चिरागा किए जाते हैं, उन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालेन, आपके जूते की तस्वीर, जिसको किसी ने नहीं देखा, इन्होंने देखा। और बाज तो ऐसे भी ना आकबत अंदेश फासिक फाजिर खबीस लोग हैं, बड़े मशहूर लोग भी हैं, कुछ उसमें गैर मशहूर, कि बाकायदे अपनी टोपियों के अंदर बाकायदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों के नक्शे बनाए हुए हैं। परस्तिश करे गैर कर बुत की पूजा तो काफिर है, वो जाए बुत बना करके पूजे तो तुम उसे काफिर कहते हो, और तुम खुद ये तमाम सब पूछते हो, ये अकीदा रखते हो, ये कुफ्र नहीं है? ये क्या है? यही तो कुफ्र है। टोपियों में नक्शे बना बना के पूछते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन की तस्वीर बना बना के चूमते चाटते। अभी भी बहुत सारे, अब देखें आ रहा है बाकायदे, उनके अमामों पे देखिए, उनके बिल्लों पे देखिए, उनके रजाकाराना तौर पर जूते की वो बिल बना बना करके बेचते हैं। बाकायदे मखसूस लिबास पहने जाते हैं, हरे पीले, या टोपियां या अमामे, तस्वीरें उतारते हैं, नाचता गाना, ये तमाम सब आपको पता है। रातों हर रात भर लौंडे लफाड़े पूरे महलों के अंदर बाइकें और क्या कहते हैं मोटरसाइकिलें दौड़ाते हैं, जश्न मनाया जाता है, जश्न मनाया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। इज्तिमाई कुछ लोग बड़े पाकबाज और नमाजी बनकर उस दिन इज्तिमाई तौर पर नवाफिल का एहतमाम करते हैं, इज्तिमाई रोजे रखे जाते हैं, इज्तिमाई तौर पर कुरान खानियां होती हैं, औरतों मर्दों का इख्तिलाफ, नौजवान लड़कों को उसका जुलूस,
یہ شریک ہوتے ہیں اور عورتوں کا ان کا دیکھ دیکھ کر خوب نظارے بازیاں ہوتی ہیں. خیر ان سب چیزوں میں میں نہیں داخل ہوں گا. خوب پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں, آتش بازیاں ہوتی ہیں, مشعل بردار جلوس نکالے جاتے ہیں. سب کس کا طریقہ؟ مسلمان کا طریقہ نہیں, یہ عیسائیوں کا طریقہ, کرسچنوں کا طریقہ, غیر قوموں کا طریقہ. گانے بجانے, فحاشی, اریانی, بے حیائی, فسق و فجور, دکھاوا, ریاکاری, من گھڑت قصے, کہانیاں, کرامات, معجزات, کہانیوں, جھوٹی روایات کا انبیاء اور ملائکہ اور صحابہ کے بارے میں شرک اور کفر عقیدے تومار ہے جو 12 ربیع الاول یا اس سے پہلے ابھی سے شروعات ہو چکی ہے. کفر عقیدے کا اظہار ہوتا ہے. قوالیاں, لہو لعب, کھیل کود, لاٹیاں, دولت اور وقت کا ضیاع, یہ تمام سب چیزیں. بلکہ اب تو ان پروگراموں میں بدامنی, لڑائی جھگڑا, قتل و غارت گری بھی ہو. جلوس میں کسی نے پتھر پھینک دیا, ہو گیا وہ فلانے کا جلوس. ابھی تو ہمیں پتا چلا اب تو باقاعدہ 12 ربیع الاول کا ٹائم آگے پیچھے بھی کیا جا رہا ہے. ہندوستان کے اندر اخبار میں بھی آیا کہ بھائی وہاں پہ ہندوستان کی جو ایک اکثریتی فرقہ ہے, قوم ہے, ان کا بھی تیوہار ہے. وہ تو مسلمانوں کا بھی 12 ربیع الاول آ رہا ہے. تو کب کا کیا کیا جائے؟ تو یہ ہوا ہے, کمپرومائز ہوا ہے کہ مسلمان ایک دن بعد ربیع الاول منائیں گے. تم کہاں ہو مسلمانوں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم باولے ہو چکے ہو. تم کیا ہو؟ تم نے اسلام کو کیا سمجھا ہوا؟ تم نے اسلام کو مٹایا ہے, اللہ کی قسم مٹایا ہے, اور تم مٹانے کی جدوجہد کر رہے ہو. اللہ کی قسم اللہ تمہیں مٹا دے گا, اور مٹ رہے ہو. سدھر جاؤ, مٹ رہے ہو, اللہ کی قسم مٹ رہے ہو. اتنے جوتے, اتنے چپل, اتنے لعنتیں تمہارے ہمارے اوپر ہو رہی تمہاری وجہ سے. یاد رکھو, مٹ رہے ہو. منع کرو تو تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. کہتے کہ ہاں ویسے نہیں, ویسے نہیں, وہ نہیں بنا رہے. کافر بناتے ہو. جو تمہیں سمجھائے اس کو فاسق کہتے ہو. فتویٰ بازیاں کرتے ہو, گالی گلوچ اور بکواس کا بازار گرم کرتے ہیں. ادھر کو کفر اور اسلام کا معیار سمجھتے ہیں. یاد رکھو, اللہ سے توبہ کرو. مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں تم نے کس کس کو گالی؟ تم نے رسول اللہ کو گالی, تم نے صحابہ کو گالی. یہ شعر گالی ہے, گالی ہے. نبی کو گالی دی تم نے, نبی کو توہین کی. جی, چاہے اسے تبلوں اور چاہے سارنگیوں, چاہے میوزک, چاہے ڈانس, چاہے کیسے بھی, چاہے جھنڈے بنڈے ہرے ہرے بڑے. ایک تو یہ ہرا ہرا, اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. نہ اسلام کا یہ رنگ ہے, نہ اسلام میں یہ ہے. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھنڈا اپنا ہرا زندگی پر رکھا, نہ صحابہ نے رکھا, کسی نے رکھا. جا کے دیکھو, جاؤ دیکھو, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور میں اہل بھارت سے میں یہ کہوں گا, اسلام کا اس سے کوئی رشتہ ہر ایک کلر سے نہیں ہے. ہر رنگ اللہ کا رنگ, ہر کلر اللہ نے بنایا ہے, سب ہے. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہا ہے. باقاعدے موحدین کے, اہل توحید کی مسجدوں کے سامنے جیسے غیر قوم لوگ, غیر قوم ظالم جب وہ اپنے جلوس نکالتے ہیں تو مسجدوں کے سامنے ناچتے اور کودتے ہیں. ایسے ہی آج تم بھی اسی کردار کو اپنا رہے ہو کہ جہاں کہیں بھی تم دیکھتے ہو کہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے, موحدین کی, اہل توحید کی مسجد ہے, بدعتی وہاں کھڑے ہو کر کے یہ اشعار اور یہ غزلیں اور یہ نعت کے نام پر یہ بدتمیزیاں, ان نعرے بازیاں اور شور و غل کرتے ہو. اللہ کی قسم اس کردار میں جو غیر قوم ہماری مسجدوں کے سامنے کرتی ہے اور اس کردار میں کوئی فرق نہیں. صرف ناموں کا فرق ہو سکتا ہے, کردار کا کوئی فرق. ہنگامہ آ رہا ہے یا اپنے انتخابی جذبات کی تسکین بھی اسی بہانے تم کرتے ہو. کون سا اسلام ہے یہ؟ کیا یہ محبت رسول ہے یہ؟ اور اسی وجہ سے جب میں نے یہ شعر سنا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, تو میری زبان سے بے ساختہ یہ شعر نکلا. اور یہ میرا اپنا یہ بنایا ہوا کہ ہزار لعنت ہو بدعتی پر, ہزار لعنت ہو بدعتی پر. وفات ختم الرسول پہ دیکھو, سوائے مومن کے سارے شیطان جہاں میں خوشیاں منا رہے. جی, اینٹ کا جواب پتھر, میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا قائل. کہتے ہیں منع کہاں ہے, منع کہاں ہے؟ 11ویں کہاں منع ہے, 12ویں کہاں منع ہے, عید کہاں منع ہے, میلاد النبی کہاں منع ہے؟ آئیے
اخیر میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. چھوٹا سا مکالمہ ہے. اہل بدعت ایک بدعتی گھرانے میں ایک بیچارہ لڑکا، اس کا بیٹا اہل توحید کی صحبتوں میں بیٹھ کر الحمدللہ اہل الحدیث ہو گیا، قرآن و سنت سے متاثر ہوا، گھر گیا، باپ کے سامنے بیٹھا اور باپ سے کہا بیٹا، باپ سے کہا ابا حضور، عید میلاد النبی تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہم جس امام کو مانتے ہیں امام ابو حنیفہ، یہ جتنے رحمہم اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، کسی نے نہیں منایا، تو ہم کیوں مناتے ہیں؟ بیٹے نے باپ سے سوال کیا تو باپ نے کہا بیٹا منع کہاں لکھا ہے، منع کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا اسی طرح 11ویں کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، پھر ہم کیوں مناتے ہیں جبکہ مدینہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا؟ تو بیٹے نے کہا، باپ نے کہا بیٹا منع کہاں ہے؟ اچھا. بیٹے نے کہا ابا حضور یہ دعائے کنز العرش، یہ درود لکھی اور درود ہزاری، درود تاج، درود تنجینہ، درود پنجینہ، یہ بھی تو خالص دیسی ہیں، دیسی ماڈل ہیں، یہ میڈ ان پاکستان، انڈیا پاکستان میڈ ان یہی ہے، جبکہ مکہ اور مدینہ میں عربوں میں تو کسی کو بھی اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو بیٹے نے، باپ نے کہا بتاؤ بیٹا منع کہاں لکھا ہے؟ تم ضرور کچھ بگڑتے ہوئے مجھے لگ رہا ہو، تم نے ضرور کوئی غلط صحبت اختیار کی. بیٹا بولا اتنے لمبے لمبے وظیفے 5,000 مرتبہ پڑھنے کا ہمیں کہا جاتا ہے، 1000 دفعہ پڑھو، 5,000 پڑھ، تو یہ بھی اس کا بھی تو ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے. کیا اصلی وظائف نہیں ہے؟ اگر اصلی وظائف ہوتے، وظیفے ہوتے تو ضرور قرآن و سنت میں ہوتے. تو بیٹے نے کہا بیٹا پڑھنا منع کہاں ہے؟ بیٹے نے جب یہ باتیں سنی باپ سے تو دوسرے دن اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے ابا حضور منع نہیں ہے نا، تو ٹھیک ہے، اب آج میں اپنی برتھ ڈے منانا چاہ رہا ہوں، آج کیک کاٹیں گے، کیک لائیے آج کیک کاٹیں گے. باپ نے کہا کیوں منانی تمہیں اپنی برتھ ڈے؟ کیوں منانی، کیوں منا رہے ہو؟ بیٹے نے کہا ابا حضور منع کہاں ہے؟ مناؤں گا میں، منع کہاں لکھا ہے اپنی برتھ ڈے منانا؟ باپ نے جب یہ جواب سنا تو بالکل حیران و شگفتہ رہ گیا. بیٹے نے کہا مجھے پیسے دیں، میں بکرا ذبح کرنے والا ہوں محرم کے نام پر. محرم کو نئے سال کی خوشی منانے کے لیے، نیا ہمارا سال آ رہا ہے، جیسے کرسچن لوگ ہم نئے سال کی خوشی میں بکرا ذبح کریں گے، لوگوں کو کھلائیں گے. آپ نے کہا کیوں یکم محرم کو بکرا ذبح کرنا ہے بیٹا، کوئی دلیل ہے اس کی؟ تو بیٹے نے کہا ابا منع کہاں ہے؟ باپ حیران و شگفتہ تھے. بیٹے نے کہا ابو جی میں نے آج فجر کی نماز میں 3 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت نہیں پڑھوں گا، میں، مجھے اللہ سے بہت زیادہ محبت ہے، میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں 3 رکعت پڑھوں گا، اور اس کے بعد 35 دفعہ سبحان اللہ، 35 دفعہ الحمدللہ اور 36 دفعہ اللہ اکبر پڑھوں گا میں. باپ نے کہا بیٹا تو پاگل ہو گیا کیا؟ بالکل غلط بات ہے. فجر کے اندر 3 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے یہ زیادتی جو تم کر رہے ہو غلط ہے. تسبیحات کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی ثابت ہے اتنی کرو تم. اللہ کے نبی نے 35 دفعہ سبحان اللہ، 35 دفعہ الحمدللہ، 35 دفعہ اللہ، 36 دفعہ اللہ اکبر نہیں کہیں. بیٹے نے کہا ابا حضور منع کہاں ہے؟ آپ پھر حیران ہو گیا. اور بیٹے نے کہا ابا مجھے پیسے چاہیے، مجھے پسند کے پتنگ اڑانے، موسم آ رہا ہے، ہولی کھیلنی ہے، مجھے محرم کے جلوس نکالنے ہیں، مجھے تعزیے بنانے ہیں، مجھے چھدے لہرانے ہیں، پیسے چاہیے، مجھے پیسے دیجیے. باپ نے کہا بیٹا بس یہ ہم لوگ نہیں مناتے، یہ غیر قوم بسنت مناتے ہیں. کہا منع کہاں لکھا، کہاں منع لکھا ہوا ہے؟ اب باپ تو بالکل پریشان سا ہو گیا، حیران سا ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب. اور ظاہر ہے منع کہاں ہے؟ ذرا اس فارمولے کے اوپر آپ اپنی اپنی مسجدوں میں عمل کروا لیجیے گا. جب اذان مؤذن اذان کہتا ہے نا، پورا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد مؤذن کہتا ہے لا
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، بس چپ ہو جاتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں کہتا ہے۔ آپ بڑھوا کے دیکھیے اور پھر اپنے سر اور اپنے دھڑ کی حفاظت خود کر لیجیے گا۔ لوگ وہ اتنے جوتے ماریں گے نا، اتنے جوتے، ٹکلے ہو جاؤ گے تو تمہاری اتڑیاں پچوڑیاں بھی باہر نکل جائیں گی۔ کیوں بھائی، کیوں کیوں؟ کیا اللہ کے نبی نے منع کیا تھی محمد رسول اللہ کہنے سے؟ کہیے ایک فرقہ نکل جائے گا اس طرح کا، آپ کے منع کہاں ہے؟ بہت ساری چیزیں منع نہیں ثابت کر سکتے آپ، بہت ساری چیزیں منع نہیں ثابت کر سکتے۔ کہتے ہیں جی قرآن و حدیث میں بتائیے میلاد منانا منع ہے، کہاں لکھا؟ میں کہتا ہوں کہ میلاد منانا قرآن و حدیث سے آپ کہتے ہو ثابت ہے، تو صراحت کے ساتھ لفظ میلاد ثابت کیجیے۔ آپ تو قرآن و حدیث سے مطالبہ کر رہے ہیں نا بندے سے، کہ آپ منع ثابت کرو کہ منع کہاں لکھا ہے میلاد النبی منانا، قرآن میں کہاں لکھا ہے میلاد، لفظ میلاد دکھاؤ۔ سیم اور یہی مطالبہ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کر رہے ہو نا، آپ کر رہے ہیں، کرنے کا ثبوت قرآن اور حدیث سے میلاد کے نام پر ہم کو بتائیے کہاں ہے، یہی کہ میلاد النبی دکھائیے ہم کو بھی۔ یہ کیا بات ہوئی صاحب؟ آپ اپنے لیے تو یہ ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کر رہے، اور اپنے لیے آپ ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈالے۔ بہرحال اس لیے ہوش کے ناخن لیجیے، اللہ سے ڈریے۔ باتیں تو دلائل کی روشنی میں اتنی ہیں کہ میں کرنا چاہوں تو لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے۔ ایک تو میری صحت مجھے اجازت نہیں دیتی ہے، موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے میں اس وقت سفر میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، سفر میں ہوں، اور میری حالت کھانسیوں سے آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا۔ دوسرے معقول جگہ ہے بھی تو بہرحال وہاں نیٹ ورکنگ کا پرابلم ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اچانک بارش شروع ہوئی، وہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ الحمدللہ بارش بند ہو گئی، تو میرا دماغ، میرا مزاج کچھ صحیح ہوا بہرحال۔ اور اس طرح سے میں آپ کی خدمت میں نے کچھ باتیں رکھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اب تک آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن یا کسی بھی اور خاص واقعہ رونما ہونے کے دن کو کسی بھی طرح، کسی بھی طور پر تہوار بنا کر اسلامی طریقہ، یہ تہوار منانا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اور جب یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے، تو آپ خود بتائیے کہ یہ کام دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر دین کا حصہ نہیں ہو سکتا اور یقیناً نہیں ہے یہ، تو اس پر اجر و ثواب کہاں ملے گا؟ بلکہ دین سمجھ کر کرنے پر، اسے ثواب سمجھ کر کرنے پر، جو نبی کا طریقہ نہیں ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، صحابہ کی، اسے ثواب سمجھ کر کرنے پر یہ یقین مانیے عذاب ملے گا، عذاب ضرور ہوگا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف اور صریح احکام کی خلاف ورزی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خلاف ورزی ہوئی۔ جیسا کہ ایک جلو قدر تابعی ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ان کا فتویٰ امام طبرانی نے اپنی سنن کبریٰ میں، اور امام دارمی نے اپنی سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ اس فتوے کو نقل کیا ہے کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ فجر طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے، اس نماز میں خوب رکوع اور خوب سجدے کرتا ہے۔ تو سعید بن مسیب نے اسے بلایا اور اسے اس کام کے کرنے سے منع کیا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا، خوب رکوع کر رہا تھا، سجدے کر رہا تھا۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، منع کیا اسے۔ اس آدمی نے کہا، اے ابو محمد، یا ابا محمد، ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ فقال، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تیری نماز پر تو تجھے عذاب نہیں دے گا، لیکن سنت کی خلاف ورزی پر تجھے عذاب ضرور اللہ دے گا، کیونکہ میرے نبی نے یہ کام نہیں کیا جو تو کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کی ہر سنت کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر اس کام کو جاننے اور پہچاننے اور اس سے بچنے اور اس کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کام سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ ہم تمام امت محمدیہ سے درخواست کریں، دنیا میں جہاں جہاں کہیں بھی ہماری آواز سنی جا رہی ہے اور جا رہی ہے، ہم درخواست کریں گے لوگوں
किताब अल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह, यही निजात के लिए हमारे लिए काफी है। इसके अलावा कोई तरीका हमें जन्नत तक नहीं पहुंचाएगा, ना अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल हो सकती है। दुनिया में तुम्हें मनफातें मिल सकती हैं, दुनिया में तुम्हारी वाहवाही हो सकती है, दुनिया में तुम्हें लोग अपने कंधों में बिठाकर तुम्हारे तुर्रे और तुम्हारे पगड़े और तुम्हारे सुरमे और तुम्हारी जुल्फें, तुम्हारी आवाजें सुनकर खूबसूरत नगमगी वाले नात वगैरह, इसमें तुम्हें दौलतों के अंबार तो मिल सकते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से दूर होते जा रहे जाओगे और मरोगे जहन्नम में जाओगे जब बगैर तौबा। इसलिए आखिरी मेरी दरख्वास्त यही है कि नबी की सुन्नतों को लाजिम पढ़ो और नबी के तरीके और सहाबा के तरीके पर चलो, शैतान के तरीके से भाग आओ। अल्लाह से हमें और आपको कहने और सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।